آئیے آج تپن مکھرجی کی ایک بہت ہی خاص کہانی این انکاؤنٹر آف اے اسپیشل کائنڈ کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ یہ کہانی صرف ایک دلچسپ واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس میں ہمدردی اور جانوروں اور انسانوں کے بیچ جو انوکھے رشتے بنتے ہیں نا، اس کے بہت گہرے سبق چھپے ہیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے مغربی بنگال کی رانی گنج سے۔ وہاں ایک نجی کمپنی کا بہت ہی پرسکون اور ہرا بھرا کیمپس ہے۔ سوچیں ذرا، مصنف کا گھر گھنے درختوں، رنگ برنگے پھولوں اور جنگلی جانوروں سے گھرا ہوا تھا، مطلب ایک دم خوبصورت اور پرامن ماحول۔ تو اسی پرسکون ماحول میں ایک عام سی چھٹی کا دن تھا اور ایک دوپہر سب کچھ اچانک بدل گیا۔ مصنف صاحب دوپہر کے کھانے کے بعد آرام سے ایک کتاب پڑھ رہے تھے۔ ماحول میں اتنی خاموشی تھی کہ بس گھر والوں کے خراٹوں کی آواز تھی یا پھر پرندوں کی ہلکی سی چہچہاٹ، یعنی کسی بھی ایڈونچر سٹوری کے لیے بالکل پرفیکٹ ماحول تھا، ہے نا؟ لیکن پھر اچانک گلی کے کتوں نے زور زور سے بھونکنا شروع کر دیا۔ اسی بھونکنے نے ساری خاموشی توڑ دی۔ اچھا، شروع میں تو مصنف نے زیادہ دھیان نہیں دیا، سوچا ہوگا کہ شاید کسی سور کو گھیر لیا ہوگا، مگر بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ کتوں کے بھونکنے کے ساتھ ساتھ کووں کا ایک پورا غول بھی پریشانی میں کائیں کائیں کرنے لگا۔ اب تو پکا تھا کہ بھئی کچھ گڑبڑ ہے۔ شور بڑھتا ہی جا رہا تھا اور لگ رہا تھا کہ بالکل قریب ہی کچھ ہو رہا ہے۔ مصنف نے اس سارے شور کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے، کیکوفینی۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بہت ساری سخت اور ناگوار آوازوں کا ایک ساتھ آنا۔ یہ لفظ خود بتا رہا ہے کہ اس وقت ماحول میں کیسی افراتفری اور خطرے کا احساس تھا۔ تو اب تجسس تو ہونا ہی تھا، مصنف سے رہا نہیں گیا۔ انہوں نے کتاب ایک طرف رکھی اور بھاگ کر برآمدے میں گئے یہ دیکھنے کہ آخر ماجرا کیا ہے، اور بس یہیں سے کہانی کا اصل سب سے اہم حصہ شروع ہوتا ہے۔ اور وہاں انہوں نے جو دیکھا وہ واقعی دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ کلب ہاؤس کی چھت پر ایک بڑا سا نر لنگور ایک چھوٹے سے معصوم سے لنگور کے بچے کو بے دردی سے کاٹ رہا تھا۔ اس کا ارادہ صاف تھا، وہ اسے مار ڈالنا چاہتا تھا۔ مصنف کو فوراً جانوروں کی دنیا کی وہ ایک خوفناک رسم یاد آ گئی کہ کیسے کوئی طاقتور نر اپنے قبیلے میں کسی اور نر بچے کو زندہ نہیں چھوڑتا۔ یہ دیکھتے ہی مصنف نے ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کیا۔ انہوں نے فوراً ایک مضبوط سی چھڑی اٹھائی اور اس حملہ آور لنگور کی طرف ایک پتھر پھینکا۔ اس اچانک حملے سے وہ بڑا لنگور گھبرا گیا اور اس نے زخمی بچے کو چھت سے نیچے گرا دیا۔ وہ چھوٹا بچہ تو بالکل بے جان سا لگ رہا تھا، بے حس و حرکت۔ جیسے ہی وہ ڈھلوان چھت سے نیچے پھسلا، نیچے کتے انتظار کر رہے تھے اس پر جھپٹنے کے لیے، لیکن مصنف نے پھرتی دکھائی اور بڑی مشکل سے اس کی دم پکڑ کر اسے بچا لیا۔ وہ اس بچے کو اپنے گھر کے پچھواڑے مرغی خانے میں لے گئے، وہاں اسے فرسٹ ایڈ دی، اس کے زخموں کو صاف کیا، خون روکا، اور جب اس پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے تو اس بچے میں تھوڑی سی حرکت ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو وہ آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ یہاں سے کہانی ایک بہت ہی جذباتی موڑ لیتی ہے، کیونکہ اب منظر میں آتی ہے اس بچے کی ماں، اور اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ واقعی بہت خاص ہے۔ تو بچے کی ماں قریب ہی کچن کی چھت پر بیٹھی تھی اور خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ شاید اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کے بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا رہا۔ وہ بس چپ چاپ دیکھتی رہی۔ پھر آتا ہے کہانی کا سب سے طاقتور، سب سے جذباتی لمحہ۔ مصنف پیچھے ہٹ گئے تاکہ ماں اپنے بچے کے پاس آ سکے، اور وہ خود لکھتے ہیں کہ کچھ سیکنڈز کے لیے اس ماں لنگور نے سیدھا میری آنکھوں میں دیکھا۔ یوں لگا جیسے وہ بنا کچھ کہے خاموشی سے اپنے بچے کو بچانے کے لیے میرا شکریہ ادا کر رہی ہو۔ اس کے بعد وہ ماں نیچے اتری، اپنے بچے کو اٹھایا، اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے زخموں کو دیکھا، اور پھر ایک ہی چھلانگ میں وہ اپنے بچے کو لے کر ایک محفوظ جگہ پر چلی گئی۔ یہ ایک خاموش مگر بہت گہرا ملاپ تھا۔ اچھا، تو کہانی تو ہم نے دیکھ لی، اب ذرا اس کہانی میں استعمال ہونے والے کچھ اہم الفاظ کو سمجھ لیتے ہیں تاکہ اس کے معنی اور بھی واضح ہو جائیں۔ تو پہلا لفظ ہے کموشن۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے شور شرابہ، ہنگامہ۔ پھر ہے مراڈنگ، یہ حملہ آور کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے وہ بڑا لنگور تھا۔ انرٹ کا مطلب ہے بالکل بے حس و حرکت، جیسا وہ زخمی بچہ تھا۔ اور آخر میں سولیس، یعنی تسلی اور سکون، جو اس بچے کو اپنی ماں کے پاس جا کر ملا۔ چلیے اب اس کہانی کے جو مرکزی خیال ہیں، جو اس کے مین کانسیپٹس ہیں، ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تو اس کہانی سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ سب سے پہلی بات، مختلف جانداروں کے بیچ ہمدردی، پھر والدین اور بچے کا وہ اٹوٹ رشتہ جو ہر جگہ ایک جیسا ہے، مشکل وقت میں آگے بڑھ کر کچھ کرنے کی ہمت، اور سب سے بڑھ کر وہ رابطہ جو الفاظ کا محتاج نہیں ہوتا۔ یعنی یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمدردی کے لیے زبان کی کوئی قید نہیں ہوتی۔
اگر اس کی کوئی حقیقی دنیا میں مثال دیکھنی ہو تو وائلڈ لائف ریہیبلیٹیشن سینٹرز کو دیکھ لیں۔ یہ وہ مراکز ہیں جہاں زخمی اور یتیم جانوروں کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، بالکل وہی ہمدردی جو مصنف نے دکھائی۔ یہ ادارے اسی جذبے کو عملی شکل دیتے ہیں۔ مصنف کہانی کو ایک بہت ہی خوبصورت جملے پر ختم کرتے ہیں: "The relationship hums into action"، یعنی رشتہ عمل میں گنگنانے لگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھروسہ اور سمجھ بوجھ کی بنیاد پڑ جاتی ہے نا، تو ایک بہت گہرا رشتہ خود بخود بن جاتا ہے، بھلے ہی وہ ایک انسان اور ایک جانور کے بیچ ہی کیوں نہ ہو۔ مصنف کے لیے تو یہ واقعہ ہمدردی کی ایک ایسی یاد بن گیا جو زندگی بھر ان کے ساتھ رہی، اور یہ ہمیں بھی ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے کہ یہ جو ہمدردی کا جذبہ ہے، یہ ہماری اپنی زندگیوں میں ہمیں کیا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔